قدیم دنیا کے 7 عجائبات وہ غیر معمولی تعمیراتی اور مجسماتی ماسٹر پیسز تھے جنہیں اینشینٹ گریک ٹریولرز اور ہسٹورینز نے تقریباً 2000 سال قبل ایک لسٹ میں شامل کیا تھا، جیسے دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ایجپٹ، ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون عراق، اسٹیچو آف زیوس گریس، ٹیمپل آف آرٹیمس ٹرکی، ٹومب آف ہیلیکارنس ٹرکی، کولوسس آف روڈز گریس، دا برائٹ ٹاور آف الیگزینڈریا ایجپٹ۔ یہ عجائبات اس وقت کے سب سے متاثر کن اور شاندار انسانی تعمیرات سمجھے جاتے تھے۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا آج بھی موجود ہے، باقی 6 عجائبات نیچرل ڈیزاسٹر، ارتھکویکس، فائرز یا انسانی مداخلت کی وجہ سے تباہ ہو گئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز آرکیٹیکچرل ماسٹر پیسز کی بے شمار لسٹ مرتب کی جا چکی ہیں۔ یہاں ہم دنیا کے عظیم ترین انسانی تخلیقی عجائبات کی ایک منفرد لسٹ پیش کر رہے ہیں جو ذہانت، محنت اور فن کا بہترین امتزاج ہیں۔ لالیبیلا چرچ۔ ایتھوپیا کے پہاڑی علاقوں میں واقع لالیبیلا شہر اپنی حیرت انگیز سنگ تراشی کے لیے مشہور ہے، جہاں ایک ہی چٹان سے تراشے گئے 11 چرچ موجود ہیں۔ یہ منفرد تعمیرات 7ویں سے 13ویں صدی کے درمیان تشکیل دی گئیں اور ان کا مقصد ایک ایسا مقدس مقام بنانا تھا جو یروشلم کا متبادل بن سکے۔ ان چرچ کو ڈائریکٹلی چٹان میں اوپر سے نیچے کی طرف تراشا گیا، جس کی وجہ سے ان کی ساخت حیران کن حد تک پیچیدہ اور جاذب نظر ہے۔ مختلف سرنگیں اور راستے ان چرچز کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، جو اس مقام کو ایک تاریخی اور روحانی بھول بھلیاں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان چرچز میں سب سے زیادہ متاثر کن سینٹ جارج کا چرچ ہے، جو یونانی سلیب کی شکل میں تراشا گیا ہے۔ یہ چرچ اپنی خوبصورتی، گہرائی اور تعمیراتی مہارت کی ایک زندہ مثال ہے، جو 40 فٹ کی بلندی تک پہنچتا ہے۔ اس کی دیواریں اتنی باریک بینی سے تراشی گئی ہیں کہ ایک قدرتی پہاڑی سلسلے کے ساتھ بالکل ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ چرچ کے اندرونی حصے میں قدیم فن پارے اور مذہبی علامت پائی جاتی ہیں، جو اس کی تاریخی اور روحانی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ یہ مقام وزٹرز اور ٹورسٹ کے لیے نہ صرف ایک روحانی مرکز ہے بلکہ ایک تاریخی عجوبہ بھی ہے، جو اس دور کے آرکیٹیکٹس کی مہارت اور ان کی عقیدت کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ لالیبیلا کے یہ چرچ آج بھی عیسائی عقیدے کے ماننے والوں کے لیے مقدس حیثیت رکھتے ہیں اور دنیا بھر سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دا لیننگ ٹاور آف پیسا۔ پیسا کا جھکاؤ والا ٹاور پوری دنیا میں اپنے ناقابل یقین 4 ڈگری جھکاؤ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کسی بھی لمحے گرنے والا ہو۔ یہ یونیکلی ڈیزائن ٹاور، جو در حقیقت ایک بیل ٹاور ہے، پیسا کیتھیڈرل کے پیچھے واقع ہے اور اٹالین رومانسک آرکیٹیکچر کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 12ویں صدی میں ہوا اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 2 صدیاں لگ گئیں۔ جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو آرکیٹیکٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ جس زمین پر اسے تعمیر کیا جا رہا ہے وہ نرم ہے اور اتنی مضبوطی فراہم نہیں کر سکتی کہ ٹاور کو سیدھا رکھ سکے۔ جیسے ہی ابتدائی منزلیں تعمیر ہوئیں، ٹاور ایک جانب جھکنا شروع ہو گیا۔ اس جھکاؤ کے باوجود کنسٹرکشن ایکسپرٹس نے اسے مکمل کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی اور بالآخر اسے 14 سینچری میں مکمل کر لیا گیا۔ ٹاور کی کل اونچائی 55.86 میٹر ہے۔ اس کی خوبصورتی اور غیر معمولی ڈھانچے کی وجہ سے ہر سال لاکھوں ٹورسٹ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور مشہور ٹاور کو سہارا دینے والی تصویریں کھنچواتے ہیں۔ ٹاور کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف ادوار میں کئی اقدامات کیے گئے تاکہ اس کا جھکاؤ مزید نہ بڑھے اور اسے گرنے سے بچایا جا سکے۔ یہ ٹاور نہ صرف ایک تاریخی عجوبہ ہے بلکہ ہیومن کنسٹرکشن اسکلز اور کریٹیوٹی کی ایک لازوال مثال بھی ہے۔ موآئی اسٹیچوز۔ ایسٹر آئی لینڈ کے موآئی اسٹیچوز دنیا کے سب سے مشہور اور پورے اسرار اسٹیچوز میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بڑے اسٹون اسٹرکچرز پولینیشین کلچر کے گہرے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنی شاندار تعمیر کے باعث دنیا بھر کے ریسرچرز اور ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یہ آئی لینڈ، جسے رپا نوئی بھی کہا جاتا ہے، پیسیفک اوشین میں واقع ہے اور چلی کی حدود میں شامل ہے۔ یہ اسٹیچوز آتش فشاں کی راکھ سے تراشے گئے ہیں اور ان میں سے کچھ کا وزن 80 ٹن سے بھی زیادہ ہے، جبکہ سب سے لمبا اسٹیچو تقریباً 33 فٹ اونچا ہے۔ ان میں زیادہ تر اسٹیچو آئی لینڈ کے اندرونی علاقوں کی جانب رخ کیے کھڑے ہیں، جن کے پیچھے کئی نظریات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیچوز آباء و اجداد کے احترام کی علامت کے طور پر بنائے گئے تھے، جو مقامی قبیلوں کی شناخت اور ان کے روحانی عقائد کی عکاسی کرتے ہیں۔ بعض نظریات کے مطابق ان اسٹیچوز کو بنانے کا مقصد جزیرے کی مٹی کی زرخیزی میں اضافہ کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ابتدائی بیسالٹ اسٹون کے اوزاروں کی مدد سے تراشا گیا تھا۔
और एक स्टैचू को मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लगता था। इन जाइंट स्टैचूज को खड़ा करने और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के हवाले से भी कई नजरिए मौजूद हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि इन्हें लकड़ी के तख्तों और रस्सों की मदद से खींचकर मुंतकिल किया जाता था, जबकि दीगर का ख्याल है कि इन्हें झुलाकर आगे बढ़ाया जाता था, जैसे कि कोई चल रहा हो। मोई स्टैचूज की मौजूदगी और इनके पीछे छुपे राज आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस के लिए एक दिलचस्प मौजू हैं। इनका आर्किटेक्चर, आइलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल और इनके बनाने वालों के टेक्निकल स्किल्स एक हैरत अंगेज कहानी बयान करते हैं जो सदियों से लोगों को मुतवज्जा किए हुए हैं। एफोगो राइस टेरेसेस। एफोगो राइस टेरेसेस दुनिया के सबसे शानदार ज़राई अजायबात में शुमार किए जाते हैं। फिलिपाइन के लूजोन आइलैंड पर वाक़ई ये टेरेस्ड फील्ड तकरीबन 2000 साल पुराने हैं और एफोगो एथनिक ग्रुप के आबाओ अजदाद की मेहनत का शाकार हैं, जहां सब्ज चावल के खेतों की कतारें बादलों से लिपटी हुई दिखाई देती हैं। ये खेत जदीद आलात के बगैर हैंड टूल्स और रिवायती टेक्निक की मदद से बनाए गए थे, जो इस बात का सबूत है कि इफोगो लोगों ने अपनी ज़मीन को कितनी महारत और दानिशमंदी काश्त के काबिल बनाया। आज भी मकामी किसान इन्हीं कदीम तरीकों पर अमल करते हुए चावल उगाते हैं, जो इनकी कल्चरल हेरिटेज और लाइफ स्टाइल का एक लाजमी हिस्सा हैं। इफोगो राइस टेरेस की सबसे मशहूर मिसाल बेनाओ रीजन में पाई जाती हैं, जहां सरसब्ज खेतों का जाल दूर तक फैला हुआ है। जब सूरज की रोशनी इन खेतों पर पड़ती है तो वो सुनहरी चमक के साथ जगमगाते हैं और बारिश के बाद इनमें आसमान का अक्स पड़ने से एक ख्वाबनाक मंजर बन जाता है। ये जगह फोटोग्राफरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। जो भी इनकी कुदरती हुस्न के हामिल खेतों का दौरा करता है वो इनकी दिलकशी में खो जाता है। मकामी कम्युनिटी के लोग न सिर्फ इन खेतों की देखभाल करते हैं बल्कि अपने मेहमानों को यहाँ के ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल के बारे में भी आगाह करते हैं, जिनमें कल्चरल डांस, क्राफ्ट और खानों का जायका शामिल है। एफोगो राइस टेरेस न सिर्फ एक ज़राई शाहकार हैं बल्कि एक जीता जागता कल्चरल हेरिटेज भी है, जो हिस्ट्री, नेचर और इंसानी अज़्म का हसीन इम्तिजाज पेश करते हैं। न्यूश्वानस्टाइन कैसल सदरन बवारिया के घने जंगलात, सरसब्ज पहाड़ों और शफाफ झीलों के दरमियान खूबसूरती का एक शाहकार है, जो बिल्कुल किसी परियों की कहानी की तरह लगता है। न्यूश्वानस्टाइन कैसल अपनी तलस्माती खूबसूरती और शानदार तामीराती अजमत के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। इसका हर जाविया, हर मीनार और हर महराब एक दिलकश कहानी बयान करती है। ये किला 1869 में बवेरिया के किंग लिडविग II के हुक्म पर तामीर होना शुरू हुआ। लिडविग II को म्यूजिक, आर्ट और ख्वाबों की दुनिया में खोने वाला बादशाह कहा जाता है और न्यूश्वानस्टाइन इसकी इसी ड्रीमी नेचर का नतीजा है। ये महल मेडिवल रोमांसिक आर्किटेक्चर को मॉडर्न टेक्निक्स के साथ यकजा करता है, जहाँ ऊंचे मीनार, बुलंदो बाला महराबें और नफीस खिड़कियाँ एक जादुई मंजर तख्लीक करती हैं। हर तरफ सफ़ेद चमकता हुआ पत्थर और खूबसूरत कंदाकारी महल की शान और शौकत को मजीद बढ़ाती है। किले के अंदरूनी हिस्से में कदम रखते ही एक नई दुनिया आबाद नजर आती है। वसीओ अरीज हॉल, दीवारों पर कदीम दास्तानों से मुज़ीन रंगीन नकाशी, सुनहरी झूमर और बारीक बीनी से तराशे गए लकड़ी के शाहकार बादशाह की गैर मामूली ज़ौक़ की अक्कासी करते हैं। बदकिस्मती से लिडविग II को इस अजीम महल में रहने का मौका नहीं मिला। 1886 में किले की तामीर मुकम्मल होने के इसी साल वो पुरस्रार हालत में इंतकाल कर गए। इनकी मौत आज भी एक मुअम्मा बनी हुई है, लेकिन इनके ख्वाबों की ये तख्लीक आज भी अपनी तमाम तर अजमत के साथ कायम है। ये महल हर इस शख्स के लिए एक ख्वाब की ताबीर है जो कहानियों, तारीख और गैर मामूली खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहता है। इसका जादुई माहौल, महसूर कुन मनाजिर और परियों की कहानी जैसी तामीर इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकामात में शामिल करती है। गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज एक शानदार मेमाराती शाहकार है जो सैन फ्रांसिस्को बे को मरीन काउंटी से जोड़ता है। ये ब्रिज 2.7 किलोमीटर तवील है और जब 1937 में इसे मुकम्मल किया गया तो ये दुनिया का सबसे तवील हैंगिंग ब्रिज था। इसका डिज़ाइन मशहूर इंजीनियर जोसेफ एस्ट्रोस ने तैयार किया और इसकी तामीर में तकरीबन 4 साल लगे। ब्रिज की तामीर के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें तेज़ हवाएं, समंदरी तूफान और ख़तरनाक धुंध शामिल थीं, लेकिन इंजीनियर और लेबरर्स की मेहनत ने इसे मुमकिन बना दिया। ये ब्रिज अपने मखसूस रेड ऑरेंज कलर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये रंग न सिर्फ ब्रिज की खूबसूरती को निखारता है बल्कि सैन फ्रांसिस्को की कसरत से छाई रहने वाली धुंध में
اس کی نمایاں موجودگی کو بھی یقینی بناتا ہے۔ برج کے مین ٹاور 227 میٹر بلند ہے اور یہ مضبوط کیبلز کے ذریعے ہینگ ہے، جنہیں اتنی مہارت سے بنایا گیا ہے کہ یہ شدید زلزلوں اور تیز ہواؤں کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ گولڈن گیٹ برج صرف ایک ذریعہ آمد و رفت ہی نہیں بلکہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے اور آس پاس کے قدرتی مناظر کا دل فریب نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ برج دن کے وقت اپنی عظمت کے ساتھ چمکتا ہے، جبکہ رات کے وقت روشنیوں میں نہا کر ایک جادوئی منظر پیش کرتا ہے۔ سالہ سال سے یہ برج کیلیفورنیا اور امریکہ کی ایک پہچان بن چکا ہے، جو دنیا بھر کے آرٹسٹ، فوٹوگرافر اور ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بوروبدر ٹیمپل۔ بوروبدر ٹیمپل انڈونیشیا میں واقع شاندار بدھسٹ مونومنٹ ہے، جو 20 لاکھ پتھر کے بلاک سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ 9ویں صدی میں بنایا گیا تھا اور اپنے وقت کا ایک عظیم الشان فن تعمیر تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملبے میں تبدیل ہو گیا۔ صدیوں تک یہ جنگلوں اور آتش فشاں کی راکھ میں چھپا رہا اور 19ویں صدی میں اسے دوبارہ دریافت کیا گیا، اور آج یہ دنیا بھر کے ٹورسٹ اور وزٹرز کے لیے ایک روحانی اور تاریخی مقام بن چکا ہے۔ بوروبدر کی دیواروں پر 2000 سے زیادہ نقش و نگار کندہ کیے گئے ہیں، جو بدھزم کی مختلف کہانیوں اور تعلیمات کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں گوتم بدھ کی زندگی کے اہم لمحات، ان کی تعلیمات کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 500 بدھا اسٹیچوز بھی موجود ہیں، جن میں سے بہت سے اسٹوپس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ یہ تمام عناصر مل کر ایک ایسا ماحول تخلیق کرتے ہیں جہاں وزٹرز بدھزم کے فلسفے کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں۔ سن رائز کے وقت یہ مقام خاص طور پر ایک جادوئی منظر پیش کرتا ہے، جب سورج کی نرم روشنی بدھا اسٹیچوز اور اسٹوپس پر پڑتی ہے اور ہلکی دھند کے ساتھ ایک پراسرار اور روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ٹورسٹ اور وزٹرز ہر سال اسی لمحے کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، تاکہ ہسٹری، آرکیٹیکچر اور اسپریچولیٹی کے امتزاج کا قریب سے مشاہدہ کر سکیں۔ چیچن اٹزا۔ چیچن اٹزا ایک قدیم مایائی شہر ہے جو میکسیکو کے یوکاٹن آئلینڈ میں واقع ہے۔ یہ آرکیولوجی کا ایک شاندار مقام ہے جو کبھی مایان سویلائزیشن کا ایک اہم مرکز تھا۔ اس شہر کی بنیاد 600 AD کے آس پاس رکھی گئی تھی اور یہ طویل عرصے تک ایک اہم سیاسی اور ثقافتی مرکز رہا۔ اس مقام کا سب سے نمایاں اور مشہور ڈھانچہ کوکلکان کا مندر ہے، جو ایک عظیم الشان پتھر کا پیرامڈ ہے۔ اس پیرامڈ کے چاروں طرف سیڑھیاں موجود ہیں جو چاروں سمتوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ نہایت ہی منفرد ڈیزائن کا حامل ہے، کیونکہ اس میں سال کے 365 دنوں کی مناسبت سے اتنے ہی زینے بنائے گئے ہیں۔ خاص طور پر موسم بہار اور خزاں کے دوران جب سورج کی روشنی پیرامڈ کی سیڑھیوں پر پڑتی ہے تو ایک حیرت انگیز روشنی کا منظر بنتا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے جیسے ایک جائنٹ اسنیک سیڑھیوں پر رینگ رہا ہو۔ چیچن اٹزا میں دیکھنے کے لیے دیگر قابل ذکر مقامات ہیں۔ دی وال آف اسکلز بھی ایک دلچسپ جگہ ہے، جہاں پتھروں پر کھوپڑیوں کی نقش و نگاری کی گئی ہے، جو اس وقت کی جنگوں اور قربانیوں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس علاقے میں ایک اور نمایاں جگہ سیکرٹ سینیوٹ ہے، جو ایک قدرتی کنواں یا چشمہ ہے۔ یہ جگہ اینشنٹ مایان سویلائزیشن کے لیے نہایت اہم تھی، کیونکہ اسے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر قدیم دور میں انسانی قربانیاں دی جاتی تھیں اور مختلف تحقیقات کے دوران یہاں سے انسانی ہڈیاں اور دیگر اینٹیکوٹیز دریافت کی گئی ہیں۔ یہ مقام آج بھی دنیا بھر سے ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور مایان کلچر کی حیرت انگیز تعمیراتی اور سائنسی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کرسٹ دا ریڈیمر۔ ریو ڈی جینیرو میں کورکوواڈو کی 2330 فٹ اونچی چوٹی پر واقع کرسٹو ریڈینیٹر کا اسٹیچو دنیا کے سب سے مشہور اور متاثر کن یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ شاندار اسٹیچو، جسے کرسٹ دا ریڈیمر بھی کہا جاتا ہے، بازو پھیلائے کھڑا ہے اور ایک پرسکون انداز میں پورے شہر کو اپنی نظروں میں سموئے ہوئے ہے۔ اس کی تعمیر 1922 میں اس وقت شروع ہوئی جب آرٹ ڈیکو موومنٹ اپنے عروج پر تھی۔ یہ کنکریٹ اور سوپ اسٹون سے بنایا گیا ایک شاندار فن پارہ ہے اور اسے دنیا میں آرٹ ڈیکو طرز کا سب سے بڑا اسٹیچو سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ڈیزائن نہایت سادہ مگر بیحد پر اثر ہے، جو عقیدت اور ہمدردی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس عظیم اسٹیچو تک پہنچنے کے لیے زیادہ تر وزٹرز ایک خاص ورٹیکل کاک ٹرین کا استعمال کرتے ہیں، جو انہیں پہاڑ کی چوٹی کے قریب تک لے جاتی ہے۔ ماضی میں چوٹی پر پہنچنے کے بعد وزٹرز کو یادگار تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں، جو ایک تھکا دینے والا مرحلہ تھا۔ لیکن آج کے دور میں سفر کو مزید آسان بنانے کے لیے لفٹیں اور ایکسیلیٹرز لگا دیے گئے ہیں، جس سے وزٹرز کو مزید سہولت ہو گئی ہے۔
یہ اسٹیچو نہ صرف برازیل کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ دنیا بھر کے ٹورسٹ کے لیے ایک بڑی کشش بھی رکھتا ہے۔ رات کے وقت جب روشنیوں میں نہایا ہوا یہ اسٹیچو نظر آتا ہے تو یہ پورے شہر کے ایک روحانی اور فنکارانہ شاہکار کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اینگکور ووٹ۔ اینگکور ووٹ کمبوڈیا کی سب سے شاندار اور وسیع ترین مذہبی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ خمیر امپائر کی عظمت اور آرکیٹیکچر کی مہارت کا ایک غیر معمولی نمونہ ہے۔ 12ویں صدی کے پہلے نصف میں بادشاہ سوریا ورمن II کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ یہ مندر اصل میں ہندو دیوتا وشنو کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں بدھزم کے اثر و رسوخ کے تحت ایک بدھسٹ ٹیمپل میں تبدیل ہو گیا۔ یہ مندر اپنے متوازن ڈیزائن، پیچیدہ نقش و نگار اور عظیم الشان ساخت کی بدولت دنیا کے بہترین یادگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اینگکور ووٹ کا ڈھانچہ خمیر طرز تعمیر کی عکاسی کرتا ہے، جس میں مندر پہاڑ کا تصور نمایاں ہے۔ یہ تصور ہندو مت کے کوہمیرو سے لیا گیا ہے، جسے دیوتاؤں کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ اینگکور ووٹ کی سب سے حیران کن خصوصیت میں اس کی دیواروں پر موجود نقش و نگار شامل ہیں، جو ہندو دیوملائی کہانیوں، مذہبی عقائد اور روزمرہ زندگی کے مناظر کو نہایت باریکی سے پیش کرتے ہیں۔ ان میں رامائن اور مہابھارت کے مناظر خاص طور پر نمایاں ہیں، جو اس وقت کے خمیر معاشرے کی گہری مذہبی وابستگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ مندر نہ صرف کمبوڈیا کی ثقافتی اور تاریخی شناخت کی علامت ہے، بلکہ یہ دنیا کے عظیم ترین آرکیٹیکچرل ونڈرز میں سے بھی ایک ہے۔ ہر سال ہزاروں ٹورسٹ اس قدیم عبادت گاہ کی خوبصورتی اور اس کے ہسٹوریکل ہیریٹیج کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اینگکور ووٹ کمبوڈیا کے قومی پرچم پر بھی موجود ہے، جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مقام دنیا کے سب سے بڑے مذہبی یادگاروں میں شمار ہوتا ہے اور 1992 میں یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا۔ اس کا پراسرار ماحول، شاندار تعمیرات اور روحانی سکون آج بھی لاکھوں وزٹرز اور آرکیٹیکچرل ایکسپرٹس کو مسحور کر دیتا ہے۔ اسٹیچو آف لبرٹی۔ اسٹیچو آف لبرٹی، جو امریکہ کی آزادی اور جمہوریت کی علامت ہے، فرانس کی جانب سے US کو ایک تحفہ تھا۔ یہ اسٹیچو نیو یارک کے پورٹ میں لبرٹی جزیرے پر نصب ہے اور دنیا کی مشہور ترین یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اسے فرینچ اسکلپٹر فریڈرک آگسٹے بارتھولڈی نے ڈیزائن کیا، جبکہ اس کا دھاتی ڈھانچہ مشہور انجینئر گیسٹو ایفل نے تیار کیا، جو ایفل ٹاور کے آرکیٹیکٹ کے طور پر بھی مشہور ہیں۔ اسٹیچو کی تعمیر جولائی 1884 میں فرانس میں مکمل ہوئی اور اسے حصوں میں تقسیم کر کے جہاز کے ذریعے امریکہ بھیجا گیا۔ اکتوبر 1885 میں یہ نیو یارک پہنچا، جہاں اسے دوبارہ جوڑ کر نصب کیا گیا۔ 28 اکتوبر 1886 کو ایک شاندار تقریب میں اس کا باضابطہ افتتاح کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ یہ اسٹیچو ایک رومن دیوی کی طرح دکھائی دیتا ہے، جو آزادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک مشال ہے، جو روشنی اور امید کی علامت ہے، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک تختی ہے جس پر امریکہ کی یوم آزادی کی تاریخ 4 جولائی 1776 درج ہے۔ اسٹیچو آف لبرٹی کا کل قد اس کے پیڈسٹل سمیت 305 فٹ ہے۔ ابتدا میں یہ امریکہ آنے والے لاکھوں امیگرینٹس کے لیے ایک خوش آئند نشانی تھا، کیونکہ اٹلانٹک اوشین عبور کرنے کے بعد نیو یارک پہنچنے پر سب سے پہلے یہی نظر آتا تھا۔ یہ اسٹیچو تانبے سے بنا ہوا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ آکسیڈیشن کے باعث سبز رنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے تاج میں 7 نوکدار شعاعیں ہیں، جو دنیا کے 7 براعظموں اور سمندروں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ٹورسٹ کے لیے یہ اسٹیچو ایک تاریخی اور ثقافتی مقام ہے۔ وزٹرز اس کے پیڈسٹل تک جا سکتے ہیں، اور جو لوگ مزید بلندی پر جانا چاہتے ہیں وہ تاج تک بھی جا سکتے ہیں، جہاں سے ایک محدود مگر خوبصورت نظارہ میسر آتا ہے۔ اندرونی ڈھانچے میں گیسٹو ایفل کی انجینئرنگ کا شاہکار نظر آتا ہے، جس نے اس اسٹیچو کو مضبوط اور مستحکم بنایا۔ دی گریٹ پیرامڈ آف گزا۔ پیرامڈ آف گزا دنیا کے مشہور ترین تاریخی مقامات میں سے ایک ہیں اور اینشنٹ ایجپشین سویلائزیشن کی شاندار تعمیراتی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ پیرامڈ قاہرہ کے قریب گزا کے صحرا میں واقع ہیں اور ہزاروں سال سے انسانی تاریخ کا ایک لازوال حصہ رہے ہیں۔ ان کی تعمیر پرانی سلطنت کے چوتھے خاندان کے دوران 3 نسلوں میں کی گئی۔ یہ 3 گریٹ پیرامڈ فرعون، خوفو، خفری اور منقوری کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ ان میں سب سے بڑا اور مشہور دی گریٹ پیرامڈ آف خوفو ہے، جو قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے واحد باقی رہ جانے والا عجوبہ ہے۔ اس کی اصل بلندی تقریباً 481 فٹ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ پتھر ختم ہونے کی وجہ سے اب یہ 455 فٹ اونچا ہے۔ یہ 2.3 ملین چونے کے پتھروں سے بنایا گیا تھا، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن تک ہے۔ پیرامڈ کی تعمیر کے حوالے سے کئی نظریات موجود ہیں،
لیکن سب سے عام نظریہ یہ ہے کہ ہزاروں مزدوروں نے دہائیوں تک محنت کر کے اسے تعمیر کیا۔ گریٹ پیرامڈ آف خوفو کے قریب پیرامڈ آف خفری واقع ہے، جو بظاہر بڑا لگتا ہے کیونکہ اسے ایک اونچی جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا، حالانکہ حقیقت میں اس کی بلندی گریٹ پیرامڈ آف خوفو سے کم ہے۔ پیرامڈ آف خفری کے قریب ہی مشہور دا گریٹ اسفنکس بھی موجود ہے، جو ایک پراسرار اسٹیچو ہے جس کا چہرہ انسان جیسا اور جسم شیر جیسا ہے۔ یہ شاید فرعون اور خفری کی شبیہ پیش کرتا ہے اور پیرامڈ کے ساتھ ایک محافظ کے طور پر کھڑا ہے۔ پیرامڈ آف منکوری ان تینوں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن یہ بھی شاندار تعمیرات کا حامل ہے اور اس کے ارد گرد کئی چھوٹے پیرامڈ موجود ہیں جو ملکاہوں اور شاہی افراد کے لیے بنائے گئے تھے۔ غزہ کے یہ پیرامڈ نہ صرف مصر بلکہ دنیا بھر میں قدیم انجینئرنگ اور آرکیٹیکچرل ماسٹر پیسز سمجھے جاتے ہیں۔ آج بھی یہ ٹورسٹ اور ایکسپرٹس کے لیے ایک معمہ اور کشش کا مرکز ہیں، کیونکہ ان کی تعمیر کی ٹیکنیکس اور اصل مقصد پر تحقیق جاری ہے۔ ان پیرامڈ کی موجودگی مصر کی تاریخ، ثقافت اور ورثے کی ایک دائمی علامت ہے، جو ہزاروں سال بعد بھی حیرت اور تجسس کا باعث بنی ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں انسانوں کے ہاتھوں بنائے گئے یہ شاہکار ہمیں نہ صرف ماضی کی شان و شوکت کی یاد دلاتے ہیں، بلکہ مستقبل میں مزید عظیم تخلیقات کی جستجو کے لیے بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہر دور میں انسان نے اپنی ذہانت اور مہارت سے امیزنگ اسٹرکچرز، فن پارے اور ایجادات تخلیق کی ہیں، جو آج بھی دنیا کے لیے باعث حیرت و فخر ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کے فیڈ بیکس اور سجیشن ہمارے لیے بے حد اہم ہیں، تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔